اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ سوم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن کریم کی ہدایت کی بنیاد خود کتاب کا تعارف موجود ہے، کتاب کا موضوع اس کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے، اور ہدایت کے مخاطبین، غرض و غایت ہدایت اس آیہ شریفہ میں ذکر فرمائی گئی ہے۔ کتاب کلام الہی کا اصل عنوان ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس منشور کے لیے، ہدایت کے دستور کے لیے اختیار فرمایا ہے، منتخب فرمایا ہے، اور اسے اس کا باقاعدہ عنوان قرار دیا ہے۔ دوسرا، کتاب کے بعد دوسرا اہم عنوان قرآن ہے۔ اسماء کلام الہی میں سے کتاب سب سے زیادہ تکرار ہونے والا عنوان ہے کلام الہی کے لیے، ہدایت کے منشور کے لیے، اور دوسرا عنوان ہے قرآن، اور دونوں مختلف اوصاف کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن کے بھی اوصاف ہیں اور کتاب کے بھی اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اس آیہ شریفہ میں اور بہت ساری دیگر آیات کریمہ میں کتاب سے مراد واضح ہے، یہی کلام الہی ہے، وحی خدا ہے، جو معنون ہے اسم قرآن اور اسم کتاب سے، مراد یہی دستور ہے۔ لیکن جو چیز قابل تبیین و محتاج تبیین ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عنوان کتاب کس وجہ سے قرار دیا گیا ہے، اس کو کتاب کیوں کہا گیا ہے۔ مراد تو واضح ہے کہ یہی جو ہمارے سامنے ہے بین الدفتین، جو بسم اللہ سے، فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر منتہی ہوتا ہے، 114 سورتوں کے اندر قرآن کریم اور 30 پاروں کے اندر جس کو تدوین کیا گیا ہے، یہی کتاب سے یہی مراد ہے۔ قرآن بھی اسی کو کہا گیا ہے، لیکن اسے کتاب کس پہلو سے کہا گیا ہے؟ چونکہ اس کو کتاب جس پہلو سے کہا گیا ہے وہ بھی ہدایت کا اہم پہلو ہے، اس کا کتاب ہونا، اور دوسرا اس کا قرآن ہونا۔ کتاب کے بعد جو کثرت سے نام اس کے لیے چنا گیا ہے قرآن ہے۔ اگرچہ رائج اسم نام بطور اس دستور الہی و ہدایت کے منشور کا رائج قرآن ہو گیا ہے، لیکن خود قرآن کے اندر اس کا اصل نام کتاب ہے۔ قرآن وصف ہے، جس طرح ذکر اس کا وصف ہے، فرقان اس کا وصف ہے، یہ اسماء وصف ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ موصوف کتاب ہے، قرآن بھی صفت ہے کتاب کے لیے اور فرقان بھی صفت ہے کتاب کے لیے، اسی طرح ذکر بھی صفت ہے کتاب کے لیے۔ کتاب عام
عربی دان افراد اور عربی سے مربوط زبانیں جیسے فارسی ہے یا اردو ہے، اس کے اندر کتاب واضح، یعنی کسی کے اندر تردید یا حیرت و تذبذب نہیں ہے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں، لیکن یہی ارتکاز ذہنی یہ خاطی ہے، چونکہ کتاب کے مدلول کے طور پر یا معنی کے طور پر ہمارے ذہن میں مصداق آتا ہے، معنی و مفہوم کتاب کا نہیں ہے، لہٰذا ترجموں میں یا تفسیروں میں اور اشاروں میں، بیانات میں سب جگہ مصداق ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن کریم کے الفاظ، اصطلاحات اور مفردات کے معانی تک پہنچیں، الفاظ ہمیں معانی تک پہنچائیں، ذریعہ بنیں، وسیلہ بنیں، اور معانی ہمیں مصادیق تک پہنچائیں۔ ہم اگر ہم الفاظ سے معانی کے بغیر مصادیق تک جا پہنچیں تو معانی کی بہت ساری خصوصیات جو الفاظ میں مد نظر ہیں، ہدایت کے منشور میں جن چیزوں کو نظر میں رکھا گیا ہے وہ نظر انداز ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے ہدایت انہی خصوصیات کا نام ہے، وہی امور اس ہدایت کے منشور میں انسان کو بتانا مقصود ہے جو معانی کے اندر ہیں، خصوصیات معانی میں ہدایت ہے، اور وہ خصوصیات معانی کی جب واضح ہوں، معانی اپنا مصداق خود تلاش کر لیتے ہیں، ان پر خود منطبق ہو جاتے ہیں، جس مصداق کے اندر وہ ساری خصوصیات جمع ہو جائیں۔ اس وقت کتاب سے مراد ہم اوراق کا مجموعہ جس کی شرازہ بندی کر دی گئی ہو، ایسے اوراق جن میں کوئی چیز لکھی گئی ہو، کسی موضوع پر یا غیر موضوع پر منتشر حروف لکھے گئے ہوں اور انہیں باندھ دیا گیا ہو، ان اوراق کو سی دیا گیا ہو، سلائی کیے گئے ہوں یا جوڑ دیے گئے ہوں، ان کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ کتاب طلب کریں، یہی مصداق حاضر کرتے ہیں، کتاب پیش کریں، یہی پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو کتاب کہا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس جہت سے اس کو کتاب کہا گیا ہے کہ اصل معنی لغت عرب میں کتاب کا معنی اس منشور کے اندر ملحوظ ہے، اور اسی جہت سے اس کا عنوان کتاب قرار دیا گیا اور اس کو تکرار کیا گیا ہے۔ ظاہراً 50 سے زیادہ مرتبہ کلام الہی کا عنوان قرآن ذکر ہوا ہے، اور 200 سے زیادہ مرتبہ کتاب کہا گیا ہے اس کلام الہی کو۔ ترتیب سے اپنے اپنے مقام پر انہی آیات کے اندر جہاں قرآن کا وصف کلام الہی کے لیے آیا ہے وہاں ذکر کریں گے کہ قرآن کیوں کہا گیا ہے، اس کو کس پہلو سے، اور جہاں کتاب کا ذکر آئے گا وہاں انشاءاللہ یہ تشریح ہوگی، لیکن مجموعی طور پر ایک معنی کتاب کا جو ہم ان تمام آیات میں ملحوظ رکھیں اور ہر قاری قرآن ملحوظ رکھے۔ قاعدے کے مطابق ہم پہلے لفظ کتاب کی پیدائش تک جائیں، تاریخ پیدائش اور محل پیدائش، جہاں یہ لفظ پیدا ہوا ہے لغت عرب میں، اس کا جنم ہوا ہے اور یہ باقاعدہ لغت کا گفتگو ان کی زبان کا حصہ بنا ہے۔ لغت میں کاتب، کاف تے بے،
کتب عرب کہتے ہیں سینے کو، دو چیزیں جو ایک دوسرے سے منفصل ہوں ان دونوں کو جوڑ کر سی دیا جائے، ان کو کسی دھاگے کے ذریعے سے یا رسی کے ذریعے سے، اور اس طرح سے انہیں سی دیا جائے کہ وہ اس کے بعد آپس میں بائیں کے ایک چیز نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، لیکن یہ دو چیزیں یا دو کنارے سلنے کے بعد ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ان کا جوڑ، ان کا تعلق اور رابطہ برقرار رہے جب تک یہ چیزیں ہیں، اس وقت تک یہ چیزیں آپس میں جڑی رہیں۔ اس طرح سے دو منفصل، دو منتشر، دو جدا چیزوں کو آپس میں جوڑنا، کسی تیسری چیز کے ذریعے جوڑ دینا، اور تاکہ یہ بعد میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، ہمیشہ باہم اسی ترکیب کے ساتھ ہی رہیں ہمیشہ۔ یہ کام ہر تہذیب کے اندر ہے، ہر انسان نے یہ کام کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، معنی سے آشنا ہیں سب ہم۔ جب ہم کسی مثلا غلے کی بوریاں بناتے ہیں اور ان بوریوں میں بھرتے ہیں غلہ یا کوئی چیز بھی، اور بوری کا منہ اوپر سے کھلا ہوا ہوتا ہے، دو سرے، دو کنارے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اور جب ان کے اندر سامان ڈال دیں، غلہ ڈال دیں یا کوئی چیز بھی بوری کے اندر جب بھر دیں، ہم روئی بھر دیں، غلہ بھر دیں، گندم بھر دیں، بوسا بھر دیں، تو مزید اس کا دہنا ایک دوسرے سے اور زیادہ کھل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ منہ بوری کا کھلا رہے، اس کے دونوں کنارے ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہیں، جو چیز اس کے اندر بھری گئی ہے وہ محفوظ نہیں رہتی، ضائع ہو جاتی ہے، نکل سکتی ہے خود ہی، یا کوئی اس کو پرندے، حیوان اس کو گرا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا عموماً سارے انسان یہ کرتے ہیں، ہر تہذیب و ہر تمدن میں یہ ہر ماحول کا انسان یہ کام کرتا ہے، مختلف اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے تھیلوں میں یا بوریوں میں ان چیزوں کو بھر کر، اور پھر ان کا دہنا، ان کا منہ اور اس کے دو سروں کو آپس میں جوڑ کے سی دیا جاتا ہے، دھاگے کے ذریعے یا رسی کے ذریعے۔ اس عمل کو عرب کتب کہتے ہیں، یہی ہے معنی کتب کا لغوی لحاظ سے۔ پانی بھرتے تھے، پانی مشکوں میں، چمڑے کی مشکوں میں، چشموں سے پانی لاتے تھے اپنے گھروں میں ضرورت کے مطابق، اور پانی محفوظ کرنا، چونکہ پانی سیال ہے، بہہ جاتا ہے فوراً اگر اس کو راستہ ملے، لہٰذا پانی کو مشق کے اندر روکنے کے لیے، باقی حصے تو مشق کے ویسے سلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے پانی رستا بھی نہیں ہے، زیادہ خطر اس کے مشق کے منہ سے، دہنے سے ہوتا ہے، لہٰذا دہنے کو بھی بعض اوقات وہ سی دیتے ہیں آپس میں اس طرح سے جوڑ کے، یا اس سارے اطراف اس کے جمع کر کے اس کے گرد رسی باندھ دیتے ہیں، سخت کر کے چمڑے کی رسی سے ہی اس کو باندھ دیتے ہیں، پھر مشق الٹی بھی ہو جائے تو پانی نہیں گرتا، یا اس کے اوپر کے سرے کو دورہ کر کے، سیدھا ہوتا ہے، اس کو دورہ کر کے اس کے اوپر رسی باندھ دیتے ہیں، پانی نہیں گرتا، یا پھر اس کو، اس کے سوراخ بنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر تسمہ یا رسی ڈال کے اس کو سی دیتے ہیں کس کے، اور اس سے بھی اس کے اندر وہ چیز جو پڑی ہوتی ہے، پانی یا کوئی مائع اس کے اندر پڑا ہوتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے برتن دھاتوں کے بنائے گئے ہیں یا مٹی کے، کہ ان کو ڈھکن کے ذریعے سے اوپر سے بند کیا جاتا ہے، لیکن پہلے انسان نے یہ پتھر کے یا مٹی کے برتن نہیں جب بنائے تھے،
چمڑا ان ساری چیزوں پر استعمال ہوتا تھا جانوروں کا، شکار کر کے گوشت کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے اور کھال کو اوزار کے طور پر یا وسائل کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی ہے بعض جگہوں پر، بعض جگہ سونے کے لیے، نماز کے لیے، دسترخوان کے لیے، بیٹھنے کے لیے چٹائی کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے تھے کہ دودھ کے لیے چمڑے کی مشق بنا لیتے تھے، دہی کے لیے چمڑے کی مشق بنا لیتے تھے، دودھ دہی سے جو چیزیں بناتے تھے، لسی، اس کو چمڑے کی مشق میں محفوظ کر لیتے تھے، گھی مکھن بناتے تھے، اسے چمڑے کی مشقوں میں محفوظ کر لیتے تھے، عرق نکالتے تھے مختلف چیزوں کا، محفوظ کر لیتے تھے، گھروں میں دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے، ان کو مشقوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ مائعات، تقریباً ہر مائع چیز کو محفوظ رکھنے کا ان کے پاس طریقہ تھا، مشق بناتے تھے، اسی چمڑے کو سی کے ایک دہنا اس کا کھول دیتے تھے اور چمڑے کو سینا، چونکہ جب جانور سے اتارتے ہیں تو بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس کے کناروں کو جوڑ کے چمڑے کو سینا، یہ قطب ہے، قطب العدیم، چمڑے کو سلائی ہے، چمڑے کی سلائی کہتے ہیں۔ اور پھر جب دہنا اس کا کھلا رکھتے ہیں، جب کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں وسیلے کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں، پھر اس دہنے کو بھی اوپر سے باندھ دیتے ہیں یا سی دیتے ہیں۔ اس عمل کو عرب قطب کہتے ہیں، اور یہی کام وہ دیگر اشیاء کے ساتھ بھی کرتے تھے، جیسے مائعات کی حفاظت کے لیے مشقیں بناتے تھے، اور مشقیں سلائی سے قطب سے بنتی تھیں، ان کے سروں کو یا دو چمڑے جوڑ کر سی کے اس کو ایک بنا دیتے تھے، یعنی اس کے مسام اور رخنے ختم کر دیتے تھے جہاں سے مائع نکل سکتا ہے۔ یہ عمل قطب تھا، اور منحصر اسی میں نہیں تھا، بلکہ قطب جوڑنا، دو چیزوں کو ملانا یا دو سروں کو جوڑ کر اس کو ملا دینا، ایک کر دینا، اور اس طرح سے ایک کرنا کہ پھر یہ کھلے نہیں، جیسے مشق کے دو سرے باندھتے تھے، سیتے تھے اس طرح سے کہ سال ہا سال اس مشق کو استعمال کرتے، اس میں مائعات محفوظ کرتے تھے، اور وہ مشقیں کھلتی نہیں تھیں۔ یہ خصوصیت ہوتی تھی، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کو جوڑا ہے، اس جوڑ کو، اتصال کو قطب نہیں کہتے تھے۔ قطب سلائی کے ذریعے جو جوڑ دو چیزوں میں پیدا کیا جائے اور وہ پائیدار جوڑ ہو، رہنے والا ہو، ایک طویل زمانے تک باقی ہو، برقرار ہو، اس طرح کا جوڑنا، اس کو قطب کہتے تھے۔ یہ کام حیوانوں کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ حیوانوں میں بعض اوقات حیوانوں کی نسل محفوظ کرنے کے لیے ان کے اندام کو سی دیتے تھے یہ، تاکہ عرب نسلی جانور ابھی بھی کرتے ہیں، نسلی جانور جنہوں نے مہنگے قیمتی جانور پالے ہوتے ہیں، وہ ان کی نسل کو خراب ہونے نہیں دیتے کہ کسی گھٹیا نسل سے ان کے بچے پیدا نہیں ہونے دیتے۔ حتیٰ یہ لوگ جو کتے بلیاں جنہوں نے پالے ہوئے ہیں اور اچھی نسل کے، ان کی نسل کی بہت حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے ایک کام، اب تو خیر انہیں باندھ لیتے ہیں یا ان کے پنجرے بنا دیے گئے ہیں، ان کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ طریقہ نہیں تھا اور جانوروں کو کھلا چھوڑنا ہوتا تھا، کھلا چھوڑیں اور جانور محفوظ رہیں، تو یہ کام ان کے اندام کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، یہ اس کو بھی قطب کہتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ بعض جانوروں کے منہ باندھ دیتے تھے یا ان کے نتھنے سی دیتے تھے، تاکہ جن چیزوں سے ان کو دور رکھنا ہوتا تھا ان سے بھی ان کو محفوظ کریں، اور باقاعدہ سلائی کر دیتے تھے۔ جس طرح بعض اوقات جانوروں کی ضرورت کے تحت ان کی ناک کے نتھنے کاٹ دیتے ہیں، جیسے عموماً گھوڑوں کی یا گدھوں کی ناک کھلے کر دیتے ہیں تاکہ ان کو دوڑنا ہوتا ہے اور تنفس آسان ہو، جتنا نتھنا کھلا ہو، نتھنا ناک کا سوراخ باہر والا، یہ جتنا کھلا ہو تنفس کا عمل اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی چیز سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے باندھ دیتے تھے، سی دیتے تھے۔
یا کوئی ایسی چیز ان کے اوپر منہ کے اوپر چڑھا دیتے تھے جس سے جس چیز کو بچانا ہوتا تھا تو وہ بھی محفوظ رہتی تھی. کوئی جال نما چیز بنا کے جانور کے منہ پہ چڑھا دیتے تھے. یہ عمل بھی کرتے تھے اور اس کو بھی کاتب کہتے تھے. جانوروں کے منہ باندھ دینا یا جانوروں کے اندام اس طرح سے سی دینا کہ وہ جڑ جائیں آپس میں اور کھلے نہیں، اس طرح اپنی ضرورت کے مطابق وہ یہ کام کرتے تھے. اور ہر وہ چیز جو گھروں کے اندر بھی انجام دیتے تھے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں انہیں جوڑ کے رکھتے تھے اور انہیں باندھ دیتے تھے. اس طرح سے باندھتے تھے کہ ان کے کنارے اور ان کے سرے جوڑ دیں، نہ کہ گٹھڑی کی طرح نہیں باندھتے تھے. گٹھڑی کی طرح باندھنے کو کاتب نہیں کہتے. کاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ظرفیت والی چیز ہو، اس ظرفیت والی شے کے کنارے ہوں، دہنا ہو، اور اس کے کنارے جو منفصل ہیں ایک دوسرے سے انہیں جوڑ دینا تاکہ اندر وہ مظروف اس کا محفوظ رہے. اس جوڑنے کو یا سینے کو، سلائی کو کاتب کہتے ہیں. اور پھر یہ استعمال ان اشیاء سے، محسوس اشیاء سے استعمال اس لفظ کاتب کا مشابہ چیزوں میں استعمال ہوتا گیا، اور مادی چیزوں سے بڑھ کر پھر معنوی امور میں بھی یہ مثال یا یہ لفظ استعمال کرتے گئے، چونکہ ان میں بھی مشابہ عمل ہوتا تھا. دو منفصل چیزوں کو آپس میں جب جوڑ دیا جاتا تھا، دو مطالب کو آپس میں مرتبط کر دیا جاتا تھا، یا دو باتیں آپس میں جوڑ دی جاتی تھیں، ان دو باتوں کو جوڑ دینا جن کا آپس میں پہلے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، لیکن کوئی آدمی اس بات کو اور اس بات کو جو دو الگ الگ محفلوں میں کی جاتی ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک آدمی ایک بات پہلے کرتا ہے، پھر ایک بات کسی اور پیرائی میں کرتا ہے، تیسرا آدمی اس کی بات کو، دوسرا آدمی اس کی دونوں باتوں کو لے کر ان کو آپس میں ربط جوڑ دیتا ہے کہ آپ کی وہ بات اور آپ کی یہ بات، ان دونوں کو ملا کر اس سے کوئی نتیجہ لیا جاتا ہے. یہ کام کلام میں، گفتگو میں، باتوں میں، مدعا میں عام رائج چیز ہے. لہٰذا وہ کام جو وہ اشیاء وسائل کے ساتھ کرتے تھے، ان کے منفصل دہانے سی کے جوڑتے تھے اور اس کو کاتب کہتے تھے. یہ عمل کاتب ہر جگہ یہ انجام پا رہا تھا، اور لفظ کاتب بھی اس کے لیے عرب استعمال کرتے تھے اسی وسعت کے ساتھ. جہاں بھی منتشر چیزیں ہیں اور وہ آپس میں ملا کے جوڑ دی جائیں کسی معنی کی ادائیگی کے لیے یا حفاظت کے لیے، کسی مظروف کے تحفظ کے لیے، یا کسی بھی ایسی غرض کے لیے، چونکہ یہ کام غرض کے لیے ہوتا ہے جس کے اندر کوئی فائدہ ہو، مشغلے کے طور پر یا سرگرمی کے طور پر نہیں کیا جاتا. مثلا جیسے مشق دہنا جب سیتے ہیں تو غرض یہ ہے کہ اندر جو مظروف ہے، اس کے مائع ہے، دہن ہے، روغن ہے، تیل ہے، کوئی چیز ایسی، اس کو بچانا ہے، اس قیمتی چیز کو. اسی طرح اگر دو باتوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو وہ ایک غرض کے لیے ہوتا ہے، مشغلے کے طور پر نہیں ہوتا. چونکہ جیسے بوری کے دو سرے آپس میں ملائیں تو چونکہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں آپس میں. بوری کا جو اندازہ ہے، اونچائی ہے بوری کی، وہ دونوں سرے ایک جیسے ہوتے ہیں، جو ہی ملائیں تو مل جاتے ہیں. طول و عرض بھی ان کا ایک جیسا ہوتا ہے، اونچائی بھی ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، لہٰذا آپس میں باقاعدہ ایک تناسب رکھتے ہیں. اسی طرح دو باتیں ملانے کو بھی کاتب ہی کہتے ہیں جب ان میں تناسب ہو اور ان دونوں باتوں میں کوئی ایسا معنی ادا کرنا یا محفوظ کرنا مد نظر ہو اور ان دونوں باتوں میں آپس میں تناسب ہو، ان کو آپس میں ملانے کو بھی کاتب کہتے ہیں. پھر تدریجاً انسان وسائل بناتا گیا، تدریجاً انسان کی زندگی میں وسائل آتے گئے جو آج الیکٹرانک
وسائل تک انسان کی رسائی ہو گئی ہے۔ پہلے بہت محدود وسائل انسان کے پاس صلاحیت تھی یا تجربہ تھا، پتھروں کے وسائل بناتا تھا یا دھاتوں کے وسائل بناتا تھا، جتنی دھاتیں کشف کی تھیں، یا درختوں کے چھلکوں سے، درختوں کی لکڑیوں سے، درختوں کی ٹہنیوں سے ان کو جوڑ کے وسائل بناتا تھا، ضرورت کے اپنے گھر بناتا تھا، ٹوکریاں بناتا تھا، چارپائیاں بناتا تھا، شکار کے وسائل بناتا تھا، آرام کے وسائل بناتا تھا۔ خوب تدریجاً یہ بڑھتا گیا یہ سلسلہ، اور پھر ایک مرحلہ ایسا انسان کی تاریخ میں آیا جو بہت ہی اہم ہے تاریخی لحاظ سے، تاریخ انسانیت میں جو بہت اہم مرحلے ہیں جنہیں تہذیب و تمدن کی بنیاد کہا جاتا ہے، یا جنہیں نقطۂ عطف کہا جاتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ انسانی تاریخ کا، وہ انسان کا خط دریافت کرنا ہے لکھائی کے لیے۔ پہلے نہیں تھا آشنا، خط کے بغیر ایک بڑی دشوار کیفیت میں انسان دوچار تھا۔ پھر تدریجاً خط کشف ہوا علامتوں کے ذریعے سے، یعنی انسان نے ایسی علامتیں خود تدریجاً تجربے سے وضع کر لیں، ان علامتوں سے یہ معانی اور مراد اور مفہوم منتقل کرتا تھا یا سمجھتا تھا۔ یہی علامتیں جوڑنا اور جوڑ کر ان کو معانی کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی کتب ہی کہلانے لگا۔ الگ الگ منفصل علامتیں رکھتے تھے، ایک سیدھی لائن ادھر لگائی، ایک ادھر لگائی، پھر یہ علامتیں دوسری دو علامتیں آپس میں متصل کرتے تھے، جوڑتے تھے، اور ان کے جوڑنے سے ایک ان کو بات سمجھ میں آتی یا دوسرے کو تفہیم کرتے۔ تدریجاً یہ کام ہوا، بہت طولانی مدت کے اندر یہ علامتیں بڑی وسعت ہوئی ان کے اندر۔ پھر یہ علامتیں جوڑنے کا عمل بھی لاشعوری طور پر ہوا، یوں نہیں کہ کسی درس میں، کسی نشست میں، کسی اجلاس میں باقاعدہ طور پر یہ کام ہوا ہے۔ لغت کی تشکیل اس طرح سے نہیں ہوئی، یہ ایک غیر محسوس انسانی زندگی کے عمل میں یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں جو جنم لیتے ہیں گھر کے اندر، اور اس گھر میں بولے جانے والی زبان سیکھتے ہیں وہ بچے، تو وہ کوئی اسکول ان کے لیے یا زبان آموزی کا کوئی پیریڈ نہیں ان کے لیے مقرر ہوتا، بلکہ وہ بچے خودکار طریقے سے گھر والے زبان بولتے ہیں، اور بچہ آہستہ آہستہ ایک چند سالہ مدت میں وہ ساری زبان سیکھ لیتا ہے غیر شعوری طور پر۔ لغت کی پیدائش، تہذیب کا جنم اور وسائل کا انسان کی زندگی میں آنا، یہ اسی طرح سے بہت کم ایسے کام ہوئے ہیں جو شعوری طور پر، یعنی انسان نے باقاعدہ اس کے لیے کوئی تصور پہلے قائم کیا ہو، پھر اس تصور کے بعد اس نے تجربہ کیا ہو، اور اس تجربے کے نتیجے میں اس حقیقت تک پہنچا ہو۔ یہ آج کل ایسے ہوتا ہے۔ اس وقت پہلے تصور مفروضہ بناتے ہیں، پھر تجربہ کرتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ لیتے ہیں۔ یہ کام پہلے، یہ تجربے اور مشاہدے، یہ خودکار طریقے سے ہوتے تھے غیر شعوری طور پر، یعنی کسی اور سرگرمی میں کوئی اور چیز نتیجے کے طور پر انہیں ہاتھ آ جاتی یا توجہ آ جاتی ان کی۔ جب خط کشف ہوا، یہ علامتیں، رموز منفصل طور پر پہلے بناتے تھے، پھر یہ علامتیں جوڑی جب انہوں نے، یعنی ایک طولانی عرصے میں، تو اس علامتوں کے لکھنے اور جوڑنے کو بھی کتب کہنے لگے۔ یہ بھی کتب ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان اور لغت خط اور کتابت سے پہلے، لکھائی سے پہلے، تلفظ کی جو تکلمی زبان ہے یہ پہلے وجود میں آئی ہے۔ یعنی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کی زبان بھی ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے، خود انسان نے بنائی ہے اپنی زبان بھی، چونکہ گفتگو یا تکلم یا تلفظ ایک فطری عمل تھا انسان کے اندر، اور وہ زبان جس جگہ چند انسان تھے تو انہوں نے آپس میں
ایک دوسرے کو جب تفہیم کا عمل شروع کیا، سمجھنے سمجھانے کا، اشاروں سے، پھر اشاروں سے آوازوں میں، پھر آوازوں کو مختلف تلفظات میں، اور آہستہ آہستہ ایک زبان وجود میں آ گئی۔ یہ جو زبان کی تشکیل ہے، یعنی ایک ایک لفظ بنتا گیا، تشکیل پاتا گیا، یہی اشارے اور آوازیں، یہ آوازیں معانی کے ساتھ اختصاص پیدا کرتی گئی۔ یہ جن کو ابھی ہم لفظ کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں آوازیں ہی ہیں۔ لفظ اور آواز میں فرق یہ ہے، یا جیسے آپ ادبیات میں پڑھتے ہیں کہ لفظ کو محمل اور مستعمل میں استعمال کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ وہ جو محمل ہے اور مستعمل، وہ اپنی وجود کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں آواز ہیں، یہ بھی آواز ہے، وہ بھی آواز ہے۔ جیسے عموماً ہم محملات الفاظ کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں، روٹی شوٹی، تو روٹی بھی ایک آواز ہے، شوٹی بھی ایک آواز ہے۔ روٹی بامعنی لفظ ہے، شوٹی بے معنی لفظ ہے۔ تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں، یہ اپنی حقیقت اور ذات کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، دو آوازیں ہیں۔ پھر ایک کو محمل اور ایک کو مستعمل کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک آواز ایک معنی کے ساتھ اس کا اتصال، ربط قائم ہو گیا ہے، دوسری آواز کا معنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا، ابھی تک نہیں بنا۔ ممکن ہے بعد میں دوسری آواز بھی معنی کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ تو جب تک آواز معنی کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ آواز ہے۔ جب یہ آوازیں معانی کے ساتھ جڑتی ہیں تو الفاظ کہلاتی ہیں، یہ لفظ بنتا جاتی ہیں، بامعنی ہو جاتی ہیں۔ یہی لفظ و معنی کا جوڑ آپس میں، یہ بھی کاتب ہے۔ معنی حقائق ہیں جو موجود ہیں انسان کے ذہن میں بعض، اور انسان کے ذہن سے باہر یہ امور موجود ہیں۔ انسان جب ان کو جوڑتا ہے، ان حقائق کو، باہر جو دو چیزیں ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور ذہن میں دو چیزیں ہیں ان کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے، پھر ذہنی امور کو غیر ذہنی حقائق سے جوڑتا ہے۔ یہ جو دو مختلف، جدا، منفصل چیزوں کو آپس میں ربط دیتا ہے، جوڑتا ہے، یہ کاتب ہے۔ اس کاتب کا ایک مصداق الفاظ، یہ آوازیں ہیں جو معانی کے ساتھ تدریجاً متصل ہوتی گئی ہیں۔ ان معانی اور الفاظ کا آپس میں ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح شوٹی، روٹی کا ایک حقیقت سے تعلق ہے، روٹی یہ آواز، یہ صوت، یہ لفظ۔ شوٹی بھی اسی طرح کی آواز ہے، اسی وزن پر ہے، لیکن ابھی تک اس کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوا، لہذا بے معنی لفظ ہے۔ تو یہ جو روٹی کا معنی بنا ہے، یہ بھی ایک غیر شعوری عمل کے ذریعے سے انجام پایا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ روٹی کی پیدائش میں، یا وہ جو چپاتی ہے کھانے کی جو شے ہے جس کو روٹی کہتے ہیں، یہ جب وجود میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے خلق کی گندم، اور گندم سے انسان نے روٹی بنائی، تو جس دن توے پہ روٹی بنی اسی دن اس کی ذات کے اندر سے یہ لفظ بھی باہر نکلا، روٹی۔ یا عربی فارسی میں نان، یا عربی میں خبز، بریڈ، یہ چیزیں اس کی ذات میں نہیں تھیں، وہ ایک حقیقت ہے۔ یہ الفاظ انسانوں نے، یہ آوازیں اور الفاظ اس معنی کے ساتھ جوڑے ہیں، تعلق ان کا انسانوں نے قائم کیا ہے۔ یہ جو معانی اور الفاظ کا تعلق قائم ہوا ہے، یہ ایک کاتب ہے اور کتابت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ پھر آپس میں جڑتے گئے، مختلف معانی کے لیے جو الفاظ مقرر ہوتے گئے اس تدریجی عمل میں، یہ الفاظ بھی تشکیل پاتے گئے۔ الفاظ کا آپس میں جوڑنا بھی ایک کاتب ہے، ایک زبان بننا، ایک لغت بننا، ایک مجموعہ، ایک زبان کا وجود میں آ جانا، یہ خود بھی ایک کاتب ہے، یہ بھی ایک کتابت ہے۔ اور پھر ان الفاظ کی ادائیگی صوت میں، منہ سے، زبان سے، جب انسان ان الفاظ کو جوڑتا ہے، ذہن میں جوڑتا ہے،
تو بھی یہ کاتب ہے، یا جب تلفظ میں ان کا آپس میں ارتباط قائم کرتا ہے تو یہ بھی کتابت ہے یا کاتب ہے، یعنی یہ بھی آپس میں ان کا ایک جوڑ ہے۔ لیکن یہ جوڑ جہاں بھی ہوگا ایک غرض کے تحت ہوگا، مہمل نہیں ہوگا، بے معنی، بے مقصد، بے فائدہ تعلق دو چیزوں کا آپس میں جہاں قائم ہوگا وہ کاتب نہیں کہلائے گا۔ کاتب کسی غرض کے لیے انسان جب دو منفصل جدا امور کو آپس میں رابط دیتا ہے اس کو کاتب کا عربی لغت میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ لہٰذا لغتاً یہ لفظ دو منفصل شے کو کسی غرض کے تحت آپس میں اس طرح سے ملا دینا کہ جوڑنے کے بعد یہ جڑے رہیں، پائیداری ہو ان کے اندر، دیر تک، طولانی زمانے تک یہ آپس میں اسی طرح سے متصل رہیں، اس عمل کو کاتب کہا گیا۔ اور تدریجاً یہ حقائق سے، اشیاء سے منتقل ہوتا گیا الفاظ میں، اور الفاظ میں الفاظ کا جوڑ دو طریقے سے ہوا۔ آغاز الفاظ کا تلفظات سے اور تکلم سے ہوا، پھر انسان نے ان حقائق کے لیے بھی اور الفاظ کے لیے جب علامتیں وضع کیں، پھر یہ علامتیں آپس میں متصل ہوئیں، جڑتی گئیں، اور یہ علامتوں کا جوڑ اور الفاظ کا جوڑ یہ کتب و کتابت کہلایا۔ اور پھر جب خط باقاعدہ طور پر یہی علامتیں تدریجاً استعمال ہوتے ہوتے ایک باقاعدہ خط بن گیا، رسم الخط بن گیا، اس خط کو جوڑنے کو بھی کتابت کہا گیا۔ اب وہ خط کسی جگہ دیوار پہ لکھ دیں تو بھی یہ کاتب ہے، اور کہیں بھی جوڑ دیں، ذہن میں جوڑ دیں تو بھی کاتب ہے، گفتگو میں دو لفظ جوڑ دیں تو بھی کاتب ہے، اور کسی دیوار پر لکھ دیں، درخت پر لکھ دیں، کسی کاغذ پر لکھ دیں، پتے پر لکھ دیں، جہاں بھی لکھ دیں یہ کاتب ہے۔ لیکن تدریجاً انسان کو ان حقائق کو نظم دیتا گیا، یعنی یہ جو بے نظم امور تھے تدریجاً انسانی زندگی میں منظم ہوتے گئے، یہ ان کے اندر ایک بڑا دقیق اور خوبصورت نظم پیدا ہوتا گیا۔ خط جو ایک بے ڈھنگی سی علامتیں ہوتی تھیں ان میں ڈھنگ آ گیا، حسن آ گیا، زیبائی آ گئی، خوبصورتی آ گئی، ان کو جوڑنے کے قواعد دستورات بن گئے، اور آہستہ آہستہ خط ایک خود انسان کے ہنر، چونکہ ہنری صلاحیت انسان کے اندر ہے، اور یہ ہنری صلاحیت انسان اسی جوڑنے میں ہی ظاہر کرتا ہے۔ دو چیزوں کو آپس میں جب ملاتا ہے، جوڑتا ہے، ترکیب بناتا ہے، تو انسان کا ذوق ہنری اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو خط میں ان علامتوں کو خط کی باقاعدہ صورت مل گئی، اور پھر اس خط کے اندر نظم پیدا ہوا، وسعت پیدا ہوئی، نظام اس کا پیدا ہو گیا۔ تو یہ صفحات کے اوپر، اشیاء کے اوپر، پتھروں کے اوپر، الواح کے اوپر، تختیوں کے اوپر وہی علامتیں جو تھیں جو بعد میں خط کہلائیں، اس خط کو ذریعے لکھنا ان الواح پر اور ان دیواروں پر یا ان چٹانوں پر کسی بھی صورت میں، یا ان کو تراش کے یہ الفاظ وہاں نقش کرنا، یا کسی اور شے سے وہاں پر رنگ سے ان الفاظ یا ان علامتوں کے اس خط کو وہاں پر ایجاد کرنا، یہ سب کاتب کہلایا۔ لہٰذا یہ عمل کاتب یہ تدریجاً اپنی ابتدائی حالت سے ایک منظم حالت اختیار کرتا گیا کاتب، اور عمومیت سے پھر یہ خاص ہوتا گیا۔ یعنی پہلے مشقیں سینہ کاتب تھا، لیکن بعد میں مشقیں سینہ کا عمل جو تھا وہ اپنی صنعت بن گیا، اس صنعت نے الگ نام پیدا کر لیا، جبکہ حقیقت اس کی شروع آغاز اسی عمل سے ہوا تھا کہ مشق کا دہنا سینا، بوریاں، مثلا کسان کھیتوں میں جو کام کرتے تھے، غلے اگاتے ہیں، پھر ان کو کاٹتے ہیں، بھوسا دانہ الگ کرتے ہیں، پھر دونوں کو محفوظ کرتے ہیں،
گوداموں کے اندر، بوریوں کے اندر، تو وہ یہی کتابت کر رہے ہوتے تھے، یعنی ان کو بوریوں میں ڈال کے ان کے دہانے بند کرتے ہیں، گوداموں میں رکھ کر ان کے دروازے بند کرتے ہیں، ان کو ڈھانپتے ہیں. یہ سارا عمل کرتے کرتے وہ خود ایک علیحدہ سے صنعت بن گیا، وہیں کہ وہی جوڑنے کا کام ہے. لیکن لغت میں الفاظ اور معانی کا جو عمل جاری رہا جوڑنے کا، الفاظ کو معانی کے لیے اور الفاظ کے لیے علامتیں اور خط دریافت ہوا. معانی اور الفاظ یہ ابتدائی جوڑ تھا جو انسان نے آپس میں ان کو ربط دیا ہے. چونکہ تلفظ، آواز، صوت کو لفظی شکل دینا فطری امر ہے انسان کا. اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان نے یا کسی قوم نے یہ خاصیت کشف کی ہے آوازیں نکالنے کی. بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو فوراً آوازیں نکالتا ہے، یہ انسان نہیں سکھاتا اس کو، فطری چیزیں ہیں. لیکن ان کے لیے علامتیں بنانا، ان علامتوں کا آپس میں ربط جوڑنا، ان علامتوں کے آپس میں ربط کو پھر ہنری ذوق سے حسن و زیبائی دینا، نظم و نظام دینا اور اس کے قواعد و ضوابط مقرر کرنا، یہ انسانوں نے تدریجاً مختلف ادوار اور مختلف نسلوں میں یہ کام انجام دیا ہے. اور یہ اصطلاح جو عمومی تھی دو چیزوں کو جوڑ کر ایک کرنے کی، پائیدار جوڑ ان میں ڈالنے کی، یہ آہستہ آہستہ باقی استعمالات سے منصرف ہو کر ہٹ کر اس عمل کے ساتھ، یہ جو الفاظ اور علامتیں اور خط ہے، اس کے ساتھ مختص ہوتی گئی. یعنی باقیوں میں اس کا استعمال اس طرح سے عام شائع نہیں تھا، لیکن اس عمل میں یہ استعمال کثرت سے عربوں کے ہاں ہوتا رہا. لیکن یوں نہیں کہ متروک ہوا، دوسری طرف دوسرے موارد میں استعمال اس کا ختم نہیں ہوا، متروک نہیں ہوا، قائم رہا. اور پھر محسوس چیزوں سے معنوی امور میں یہ تطور داخل ہوا، اور معانی کا آپس میں ارتباط بھی یہی ہوا کہ جہاں پر بھی کوئی چیز اس طرح سے تدوین کی جاتی ہے، تدوین کا مطلب یعنی الگ چیزوں کو، مباین چیزوں کو، بائن چیزوں کو، ان کو اصلاح کر کے یا مرتب کر کے ان کو جوڑنا کا عمل یہ ہوتا رہا. یہ سب اسی کتب کے زمرے میں استعمال ہوا. خوب، اس اعتبار سے جو عمل انسان کرتا ہے کہ مطلب کی ادائیگی کے لیے، اپنے مافِ ضمیر کو ادا کرنے کے لیے، معانی کو، تصورات کو انسان الفاظ جو ان کے لیے مقررہ الفاظ ہیں، الفاظ کے ساتھ ان معانی کو، مافِ ضمیر کو جوڑتا ہے. پھر ان الفاظ کو رسم الخط یعنی وضع کی ہوئی علامتوں کے ذریعے سے محفوظ کر لیتا ہے. چونکہ معانی تو ذہن میں ہے انسان کے، مفاہیم ہیں، مفاہیم کسی شکل میں نہیں ہوتے، مفاہیم کی کوئی شکل نہیں ہوتی، غیر جسمانی حقیقت ہے معانی اور مفاہیم. یہ معانی و مفاہیم الفاظ کے ساتھ ارتباط ان کا ہوتا ہے. پھر وہ الفاظ علامتوں کے ساتھ معین کیے جاتے ہیں. وہ علامتیں محفوظ رکھنے کے لیے، الفاظ اور معانی کا ربط محفوظ رکھنے کے لیے علامتیں صفحات کے اوپر منتقل کر دی جاتی ہیں، تاکہ ہمیشہ ان علامتوں کو دیکھ کر فوراً انسان الفاظ کی طرف متوجہ ہو اور الفاظ سے معانی کی طرف متوجہ ہو. اور یہ عمل جو انسان نے انجام دیا، یہ کتابت کہلایا، لکھائی جس کو ہم کہتے ہیں. لکھائی مصداق ہے کتابت کا، کاتب کا معنی نہیں ہے. کتابت کا معنی جوڑنا ہے آپس میں، نہ کہ لکھنا. چونکہ لکھائی میں جوڑ رہے ہوتے ہیں ہم، الفاظ کو آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں، الفاظ کو معانی کے ساتھ آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں، الفاظ کو بنا کر جملوں میں جوڑتے ہیں، جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، پھر جن صفحات پر یہ جملے ہوتے ہیں ان صفحات کو آپس میں جوڑتے ہیں. یہ مجموعہ کتابت کا مصداق ہے، کتابت کا معنی نہیں ہے.
فرق یہ ہے کہ اگر یہ کتابت جو صفحے پر ہوتی ہے، الفاظ اور معانی کا جوڑ اور پھر اس کو علامتوں میں رسم الخط میں لکھنا اور پھر جملوں کو جوڑ کے، اگر اس مصداق کے علاوہ کسی جگہ پر یہی عمل ہوا ہے اور قرآن کریم میں یا غیر قرآن کریم میں اس کو کاتب یا کتابت کہا ہے، اور ہم اب اس کتابت کو یا اس استعمال کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہاں لفظ کتبہ یا کتابت استعمال ہوا ہے، اور ہمارے ذہن میں کتابت لکھائی کو کہتے ہیں، اس مصداق کو کہتے ہیں، تو ہمیں اس مطلب کو معنی کرنے میں الجھن ہو جائے گی کہ لفظ کتابت استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پر لکھائی کوئی ہے نہیں ہے، تو اس کو پھر توجیہ کرتے ہیں، یا لکھائی کو وسعت دیتے ہیں کہ یہ بھی لکھائی ہے، یا اس کاتب کے معنی میں کوئی تصرف کرتے ہیں کہ یا حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ پھر انسان جب بات ڈور کا سرا ہاتھ میں نہ ہو، حقیقت بقول حافظ کے، جب انسان کو حقیقت کا سرا نہ ملے تو افسانہ کا سہارا لیتا ہے، چون نہ یافتن حقیقت راہ افسانے زدند۔ افسانہ سازی وہیں شروع ہو جاتی ہے جہاں پر ہمیں اصل راز رمز حقیقت معلوم نہیں ہوتی، وہ مطلب کا سرا ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور وہاں رک جانا چاہیے۔ قرآن کا بھی حکم یہ ہے کہ وہاں رک جاؤ، جہاں علم نہیں ہے وہاں متوقف ہو جاؤ، آگے نہ بڑھو، اس کی پیروی مت کرو، لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ لیکن جہاں پر انسان کی طبیعت مزاج ایسا نہیں ہے کہ جہاں نہیں جانتا رک جائے، اور اگر یہ توفیق کسی انسان کو مل جائے کہ جہاں نہیں جانتا رک جائے، یہ انسان کو سمجھے کہ آدھی ہدایت مل گئی ہے۔ اگر یہ انسان ادراک شعور اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں جس چیز کو نہیں جانتا وہاں رکنا ہے، مجھے نہیں جانتا تو کہنا کچھ نہیں ہے، نہیں جانتا تو فیصلہ نہیں کرنا، نہیں جانتا تو رائے نہیں دینی، نہیں جانتا تو بات نہیں کرنی، نہیں جانتا اقدام نہیں کرنا، چونکہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، ختم ہو گئی بات یہاں۔ لیکن یہاں انسان جب نہیں جانتا تو متبادل کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہے افسانہ۔ خود علم نہیں ہے تو کہانی بناتا ہے، گھڑتا ہے، پھر اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کر لیتا ہے، دوسروں کے لیے بھی درد سر بنتا ہے۔ اور یہ ساری الجھنیں ہماری اس وجہ سے ہیں، خواہ وہ دین میں ہوں، مذہب میں ہوں، قرآن میں ہوں، حدیث میں ہوں، فقہ میں ہوں، تہذیب میں ہوں، اخلاق میں ہوں، سیاست میں ہوں، اپنی نجی زندگی میں ہوں، گھریلو زندگی میں ہوں، سماجی زندگی میں ہوں۔ ہماری تمام الجھنوں کی جڑ یہ ہے کہ جہاں نہیں جانتے وہاں بھی جاننے والوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا جانتے ہیں ہم، یا جاننے کا ایکٹنگ کرتے ہیں جبکہ نہیں جانتے۔ ظاہر ہے پھر اس صورت میں جو بھی کریں گے غلطی کرتے جائیں گے۔ کتبہ قرآن کریم نے کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، یا مشتقات اس مادہ کاتب کے، لکھائی کے اوپر بھی جہاں پر لکھائی کی بات آئی ہے وہاں بھی کاتب کہا ہے، اور جہاں لکھائی کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں بھی حقیقتاً کتاب و کاتب کو استعمال کیا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں کاتب سے مراد یہ ایک مصداق ہے، لکھائی، استعمال لکھائی سے وسیع تر ہوا ہے اس کا، تو یا لکھائی کو افسانہ بنا کے وسعت دے دیتے ہیں، چونکہ معنی طے یہ کیا ہوا ہے کہ کاتب کا مطلب ہے لکھائی ہے، اور یا پھر کاتب کو اس طرح سے تفسیر کریں کہ وہ لکھائی ہی کہلائے اور باقی چیزیں مجاز اس میں چلی جائیں۔ نہ، اگر ہم اصل معنی تشخیص دے لیں اور معنی کے مصادیق اور معنی کی تطبیق مصادیق کے اوپر، تو پھر جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں مجاز گوئی نہیں ہے، اور سب جگہ پر لکھائی بھی مراد نہیں ہے۔ لکھائی، ہر کاتب لکھائی نہیں ہے، ایک خاص مصداق کاتب کا لکھائی ہے۔ خاص کاتب لکھائی کہاں ہے؟ خاص کاتب جہاں پر آپ، یعنی کاتب کا مطلب جوڑ ہے، جوڑنا ہے۔ یہ جوڑ کہاں ہوگا؟ جب
الفاظ کو جوڑ رہے ہیں آپ، اور الفاظ کا جوڑ بھی جب آپ خط کے ذریعے سے جوڑ رہے ہیں، چونکہ تلفظ کو عام رائج اصطلاح میں کتابت نہیں کہتے، لغت میں گفتگو بھی کتابت ہے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، الفاظ تقریر کر رہے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی کاتب ہے، چونکہ جوڑ رہے ہیں آپس میں، الفاظ آپس میں جوڑ رہے ہیں، جملے آپس میں ربط دے رہے ہیں، اور ان جملوں کو آپ معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہ سب آپ کتابت کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ذہنوں میں راسخ مصداق ہے وہ لکھائی ہے، گفتگو گویائی کو نہیں کہیں گے ہم، لکھائی۔ تو وہ جو خاص لکھائی ہے اس کو اگر حقیقت کتابت سمجھ لیں تو یہ باقی ساری چیزوں کو کہیں گے یا غلط ہے استعمال یا مجاز گوئی ہے، نہیں یہ نہ، یہ سب قرآن کریم میں مختلف معانی کے لیے یا مختلف موارد میں کثرت سے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کو بھی، اس کلام الہی کو، وحی کو، اس دستور کو بھی کتاب کہا ہے۔ کیوں کتاب کہا ہے؟ اسی اپنے لغوی معنی کے مطابق جو روح معنی ہے اسی لحاظ سے، لکھائی کی وجہ سے نہیں کہا کہ لکھا ہوا قرآن ہو تو کتاب ہے، اگر ملفوظ قرآن ہو تو کتاب نہیں ہے، یا نہ لکھا ہوا ہو اور نہ ہی ملفوظ ہو لیکن قرآن ہو۔ وہ ایک تیسری قرآن کی حقیقت جو خود قرآن کریم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی صفحے پر لکھا ہوا، ان علامتوں کے ذریعے عربی میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور کسی نے ابھی اس کو تلفظ بھی نہیں کیا، لیکن وہ ہے، کتاب بھی ہے، اور وہ کتاب مکنون ہے، یعنی وہ جو جوڑ حقائق کا، ہدایت کے قواعد، ہدایت کے دستورات، ہدایت کا منشور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جوڑ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، لیکن ابھی تلفظ نہیں ہوا چونکہ انسانوں کو ابھی پیش نہیں کیا گیا، اور ابھی لکھا نہیں گیا کسی جگہ پر، نہ تختیوں پر، نہ الواح پر، تو نہ لکھا ہوا ہے نہ تلفظ ہوا ہے، لیکن ہے، کتاب ہے، اس کو بھی قرآن نے کتاب کہا ہے۔ قرآن کریم میں وہ بھی کتاب ہے، حقیقی کتاب ہے، نہ مجازی کتاب ہے، چونکہ کتاب اس جوڑ کو کہتے ہیں، جس طرح اہل لغت نے اس کا ربط بیان کیا ہے۔ اب یہیں یہ بات بھی ہو کہ قرآن کیوں کہا ہے؟ اس کتاب کا دوسرا نام ہے قرآن۔ قرآن جس مادہ سے یہ لفظ قرآن بنا ہے وہ قرن نہیں ہے، قرآن سے قرآن نہیں بنا ہے، قارعہ سے قرآن بنا ہے، قر، قاف، رے، حمزہ یا الف، قرعہ، قارعہ سے یا قرا، قر، وہ سے قر بنا ہے، قرآن بنا ہے، جس کو ہم قراءت عموماً پڑھنے کو کہتے ہیں، زبان سے کچھ چیز ادا کرنے کو قراءت کہتے ہیں، خصوصاً لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی چیز پڑھنے کو ہم ترجمہ جب قراءت کا کریں، لکھی ہوئی چیز پڑھنا، لیکن اگر لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں پڑھ رہا آدمی، اپنے ذہن سے زبانی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو ہم قراءت نہیں کہتے، نہ لکھی ہوئی چیز پڑھنا قراءت ہے، اور نہ غیر مکتوب چیز کو پڑھنا قراءت ہے، تلفظ بھی قراءت نہیں ہے۔ قراءت، قر کا معنی بھی یہی کاتب والا ہی ہے، اتفاقاً دونوں کا بنیادی معنی ایک ہی ہے، اور وہ ہے جمع کرنا۔ فرق یہ ہے کہ کاتب باقاعدہ اس طرح سے جوڑنا، سی دینا دو چیزوں کو، دو الگ چیزوں کو، ایک رابط کے ذریعے سے، ایک رسی کے ذریعے سے، ایک تسمے کے ذریعے سے، ایک کسی تیسری چیز کی مدد سے ان دو چیزوں کو آپس میں متصل کر دینا، یہ کاتب ہے۔ لیکن قر میں جمع کرنا ہے، ان کو سینا نہیں ہے، سلائی نہیں ہے، صرف جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا، یعنی وہ چیزیں جو الگ الگ تھیں، جدا جدا تھیں، ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ آپ نے رکھ دیا ہے، باہم رکھ دیا ہے، ترتیب کے ساتھ، البتہ اکٹھا کر دیا ترتیب کے ساتھ، یہ قر ہے۔ مثلا منتشر
بندے ہیں، بچے ہیں، الگ الگ بیٹھے ہوئے، ان سب کو جمع کر دینا ایک جگہ، یہ قراءت ہے۔ مختلف اشیاء پراکندہ پڑی ہوئی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دینا، یہ قراءت ہے۔ کلاس کے شاگرد منتشر ہیں، ادھر ادھر ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ترتیب سے بٹھا دینا، یہ قراءت ہے۔ ترتیب سے کھڑا کر دینا، یہ قراءت ہے۔ یعنی جہاں پر بھی بے نظمی کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے، اس سب کو جمع کر کے ایک نظم میں لا کر اکٹھا کرنا، یہ قراءت ہے۔ اسی کلام اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو عنوان انتخاب کیے ہیں، ایک کتاب اور ایک قرآن۔ قرآن اس کو اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ انسان سے متعلقہ جتنے امور تھے، جس کو ہدایت کہا جاتا ہے، انسان کی زندگی کے مختلف پہلو، انسان کی ضروریات، انسان کی حاجات، انسان کی معنویات، انسان کے تمام امور پورا احاطہ کر کے، اور اس کے لیے جو ہدایت کا پہلے معنی کر رہے ہیں ہم، ہدایت سے مراد یعنی وہ تمام نمایاں، روشن، واضح امور جو انسان کے لیے رہنما بن سکیں، نشانی بن سکیں، انسان کو مقصد بتا سکیں اور انسان کو راستہ بتا سکیں، وہ تمام امور ہدایت کہلاتے ہیں۔ ان تمام امور کو اکٹھا کرنا یہ قراءت ہدایت ہے، یہ قرآن ہے، اس کو قرآن بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود یہی ترتیب استعمال کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ انتظار کریں، منتظر رہیں اس کتاب کے قرآن ہونے کے، جب یہ قرآن ہو جائے پھر آپ اس کی پیروی کریں۔ اس آیت کو بھی مشاہدہ کر لیں کہ ہم جب اس کتاب کو قرآن کر دیں تو پھر آپ اس کی پیروی کریں۔ سورہ مبارکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا۔ آیا 16 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ وہ رسول اللہ کو بہت جلدی تھی کہ جلد یہ ہدایت دریافت ہو، اور لینے میں بھی جلدی تھی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی جلدی تھی۔ اب یہ بھی خصوصیت ہے انبیاء کی، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو رسول اللہ کا عہدہ تھا اس کے مطابق تربیت و تعلیم کتاب و حکمت، رسول اللہ کو بہت جلدی تھی کہ جلد از جلد یہ کتاب دریافت ہو اللہ کی جانب سے، اور جلد از جلد رسول اللہ اس کو ابلاغ کریں مخاطبین تک۔ اس کی نسبت ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، ابھی آپ زبان نہ ہلائیں، ابھی آپ زبان نہ کھولیں، آپ قرآن جو ہدایت ہے اس کے متعلق قبل از وقت کوئی بات نہ کریں، لتعجل بہ، تاکہ عجلت کریں، اس عجلت میں ابھی نہ کریں، بلکہ کیا کریں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کتاب کا جمع اور قرآن ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمیں کرنے دیں۔ اس کا مرحلہ قرآن کا اور اس کا مرحلہ جمع کا، یہ جمع و قرآن دونوں ہم کر لیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کا قرآن کر دیں، یعنی جمع کر دیں، اکٹھا کر دیں، ملا دیں، اس کو ایک نظم دے دیں، اس کا صدر و ذیل بنا دیں، یعنی ہدایت کو ایک باقاعدہ نظام بن جائے۔ جمع نہ اس طرح سے کہ ڈھیر لگا دیں، ہم جمع یعنی ایک ترتیب بنا دیں، ہدایت کی نظام کی شکل اس کو دے دیں ہم۔ جب یہ نظم و نظام پیدا کر لے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو جمع کر دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر آپ اس نظم یافتہ کتاب کو پھر آپ اتباع کریں، آپ کا کام اس کے مطابق پیروی کرنا ہوگا آپ کی۔ خوب، اس آیہ شریفہ میں کتاب الہی کو قرآن کہنے کا وجہ تسمیہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اس وجہ سے قرآن ہے۔ کیوں قرآن ہے؟ چونکہ قراءت سے یہ قرآن ہے۔
قرأت جمع کرنے کو کہتے ہیں، پڑھنے کو نہیں کہتے. جس طرح کتاب کا معنی لکھنا نہیں ہے، لکھنا جوڑنے کا ایک مصداق ہے، الفاظ و معانی کو جوڑنا یا جملوں کو جوڑنے کا ایک مصداق ہے، نہ معنی ہے. اسی طرح پڑھنا لکھی ہوئی چیز یا لکھے بغیر چیز، حفظ والی چیز پڑھنا، یہ قرأت کا معنی نہیں ہے، مصداق ہے. چونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو تو آپ بہت ساری باتوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ایک ترتیب دے کے ایک سخنرانی کر رہے ہیں آپ، یعنی ایک ترتیب یافتہ، نظم یافتہ مطلب ہے. ایسے بے ربط باتیں تو نہیں کر رہے، بے ربط باتوں کو قرأت نہیں کہتے. مرتبط باتیں، مجتمع باتیں، ایک موضوع کے اوپر یا ایک مطلب سے متعلقہ تمام امور، یعنی اس کی دلیل، اس کا مدعا، اس کا ثبوت، اس کا قرینہ، اس کی تعریف، اس کی وضاحت، یہ ساری چیز ملا کے جب آپ کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ قرأت ہے. یعنی اکٹھا مطلب، مجتمع مطلب، جمع شدہ مطلب، نظم یافتہ مطلب، منظم بات کرنا قرأت ہے. اگر تکلم کے اندر قرأت ہو. اگر تکلم کی قرأت نہیں ہے، آپ تحقیق میں کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، یہ بھی قرأت ہے. یعنی آپ جمع کر رہے ہیں، دلائل جمع کر رہے ہیں، مدعا جمع کر رہے ہیں، جوابات اکٹھے کر رہے ہیں، کسی شبہے کے جوابات اکٹھے کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قرأت کر رہے ہیں، قرآن کر رہے ہیں. یعنی ان مطالب کو اکٹھا کر کے یکجا ایک جواب تیار کر رہے ہیں آپ. قرأت یعنی گفتگو میں اکٹھے مطالب کو اکٹھا بیان کرنا، اس کا معنی قرأت ہے، نہ کہ گفتگو کرنے کو قرأت کہتے ہیں. لکھی ہوئی چیز پڑھنے کو، تلفظ کرنے کو قرأت نہیں کہتے. قرآن اور کتاب دونوں کا ایک معنی ہے. کاتب جوڑنا پائیدار طریقے سے، منظم طریقے سے، قرأت و قرآن اکٹھا کرنا، جمع کرنا. اب ہدایت ہے، یہ اصل ہدایت ہے. یہ اس ہدایت کو نظم دینی ہے، نظم دینا ہے. نظم کے لیے اس کو جوڑنا پڑے گا، ان کے روابط اور ان کے مطالب آپس میں ربط دینا ہے. یہ اس کو کتب ہے، یہ اس کلام الہی یا وحی خدا کی کتابت ہے. اس کو جمع کرنا، اس طرح سے ان کو جوڑنا کہ یہ کبھی جدا نہ ہو، بالکل متصل مطالب رہیں. ہدایت کی ساری نظام کو انسان کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے اور ہدایت کو آپس میں بھی مرتبط کر دیا جائے. اور اسی طرح اس کا ایک عمل کاتب ہے، دوسرا عمل قرآن قرأت ہے اس کی. اور دونوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ہمارا کام ہے. کاتب اللہ، یہ اللہ نے، کاتب بھی اللہ کا کام ہے اور قرأت بھی اللہ کا کام ہے. اللہ نے قرأت کرنی ہے، قرآن اللہ نے کہا کہ ہم نے بنانا ہے، آپ نے اتباع کرنی ہے. چونکہ انسان کو ایک نظم یافتہ ہدایت کی ضرورت ہے، جس کے تمام امور، جزیات، کلیات، مہمات، محکمات، تفصیلات، یہ ساری واضح طور پر، اور پھر خصوصاً جو دونوں کی صفت ہے وہ بہت خوبصورت ہے. کتاب کے اوصاف جو قرآن نے ذکر کیے، اور قرآن کے کیا اوصاف ہیں؟ کتاب مبین. اس کو کاتب کرنا ہے، جوڑنا ہے، لیکن اس جوڑنے میں بالکل جدا جدا، واضح و روشن ہو، اس طرح سے ہدایت کو ہم نے دستہ بندی کرنا ہے، تدوین کرنا ہے. یہ وہ مطلب ہے کہ کتاب، اگر یہ الف ہے، قرآن کی ابجد ہے، پہلی آیت کہہ لیں ایک لحاظ سے، چونکہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے بعد حروف مقطعہ ہیں، الف لام میم، جن کے بارے میں عرض کیا تھا گزشتہ جلسے میں، باس میں. اور پھر سمجھے کہ اصل موضوع کی پہلی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، یہ آغاز ہے. خب یہ ابجد ہے ہدایت کے لیے. اگر کتاب ہی سمجھ میں آ جائے، اس ہدایت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے کتاب قرار دیا ہے. یہ جو موجودہ انتشار ہے، بے نظمی ہے، تفرق ہے فہم دینی میں، یہ خود عنوان کتاب کے ساتھ جچتا نہیں ہے. عنوان کتاب یعنی منظم مدون ہدایت اللہ نے نازل کی ہے. آپ نے منظم و مدون ہدایت کتاب کی صورت میں دریافت کرنی ہے. اللہ نے کتاب نازل کی، آپ نے کتاب لینی ہے. رسول اللہ نے کتاب بیان کیا، آپ نے کتاب لینی ہے.
آپ نے یوں نہیں ہے کہ جس طرح جاتے ہیں آپ دکان پر اور وہاں معین کر کے تول کے کہتے ہیں کہ آدھا پاؤ کاٹ کے مجھے دے دیں. وہ ٹھیک ہے، آپ دکان سے جا کے اپنے کھانے کے لیے ایک مسلم سالم چیز کا آدھا پاؤ کٹوا کے لے آئیں، 1 کلو کٹوا کے لے آئیں. کتاب کو نہیں کاٹ سکتے آپ. جو جوڑ دیا گیا ہے، جس کو کتب کر دیا گیا ہے، کتاب بنا دیا گیا ہے، اس کو آپ منفصل کریں گے، نظام سارا کتاب کا درہم برہم ہو جائے گا، وہ کتاب نہیں رہے گی. جیسے یہ مصداق ہے، کتاب ہے، اوراق ہیں سلے ہوئے ہیں، یہ کتاب ہے. یہ لغتاً حقیقتاً کتاب ہے. یہ اوراق کو جوڑ کے سی دینا، تو اگر آپ وہ دھاگا نکال دیں، اس کا ہر ورقہ الگ کر دیں، تو کتاب تو نہیں رہی، منتشر ورقے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اس کی کتابی شکل رکھنی ہے آپ نے محفوظ. اس کی کتابی، جیسے تنزیل میں کتاب نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ کو جلدی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کا ایک مرحلہ رہتا ہے، اس کو قرأت و قرآن اور جم رہتا ہے اس کا، وہ انتظار کریں، جلدی نہ کریں. خوب ہم سمجھنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں. قرآن ہونے دیں اس کو تفہیم میں، تعلیم قرآن اور تعلیم مطالب منتشرہ میں فرق ہے. قرآن یعنی تمام مجموعہ ہدایت، تمام نظم یافتہ و نظام یافتہ ہدایت کو انسان طالب علم وصول کرے. اس نے قرآن تعلیم پایا ہے، قرآن سیکھا ہے اس نے. لیکن اگر وہ تھوڑی سی باتیں سیکھ کے فارغ التحصیل ہو جائے، وہ قرآن نہیں سیکھا اس نے، بلکہ قرآن کو کاٹا ہے. جو اللہ نے جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، اس نے اس کو الگ کر کے منتشر کر دیا. تو جب تک اکٹھی چیز اکٹھی دریافت نہ ہو، اس کا کوئی مطلب انسان کے لیے واضح نہیں ہوتا. کتاب یعنی ایک مدون. یہ وہ نقطہ تھا جو بارہا پہلے اشارہ ہوتا رہا، آج اللہ کی توفیق سے اس کی وضاحت کا وقت آ گیا ہے کہ دین کو مکتب کی صورت میں آپ نے سمجھنا ہے. دین کو مکتب کی صورت میں، وہ مکتب بھی وہی کتاب سے ہے. مکتب یعنی ایک مدون آئیڈیالوجی کی صورت میں، ایک مکمل نظام کی صورت میں. جب چونکہ قرآن اللہ نے کتاب کی صورت میں، مکتب کی صورت میں پیش کیا ہے، اس کو ایک آئیڈیالوجی بنا کے پیش کیا ہے، اس کو ایک نظام بنا کر پیش کیا ہے. آپ اپنے تعلیم و فہم و اجتہاد کے نظام میں اس کے حصے بکھرے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کاٹ کے کچھ ادھر پھینک دیا، کچھ ادھر کر دیا، کچھ ادھر کر دیا. تو جو کام، وہ مجھے یاد ہے ایک تقریب میں اہل سنت مرکز میں ہی تقریب ہو رہی تھی اور اہل سنت اکابرین تھے وہاں، قرآن ہی کا موضوع تھا. وہاں میں نے اپنے استاد گرامی سے ایک بات انہیں بتائی تھی، تو وہ ایک بزرگ نے حفظ کر لی. کچھ عرصہ پہلے ملے تو کہنے لگے یہ جملہ میں آپ کا ہر محفل میں تکرار کرتا ہوں، چونکہ مجھے خود بہت چبھا ہے یہ بات، اور دوسروں کو بھی میں سناتا ہوں اور وہ بھی توجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. ایک تو نازل کیا ہے، خود نازل کرنا یعنی آسان کرنا، قابل فہم بنانا. دوسرا پھر اضافی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے آسان اور آسان کر دیا ہے. اور تکرار کیا ہے، 5-7 دفعہ تکرار کیا ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. وہ ہمارے استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اتنا اہتمام کر کے جبریل کو بیچ میں، روح القدس کو وسیلہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کیا کیا معنوی باطنی اہتمام کیے. نظام ہستی، کائنات کے سارے وسائل بروئے کار لا کر قرآن کو زمین پہ اتارا، آسان کر کے نازل کیا. مفسرین کے ہاتھ چڑھ گیا، انہوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے اس کو مشکل بنا کے دوبارہ ملکوت میں واپس بھیج دیا. اور اہل زمین کو اب یہ یقین ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اتنا دل پہ لگا جا کر کہ اللہ نے جو نازل کیا ہم نے واپس کر دیا، اس کو مشکل بنا دیا. اسی طرح اللہ نے کتاب کی صورت میں اس کو پیش کیا تھا. اب توجہ فرمائیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
وہ اس مطلب کو کھول نہیں سکے، لیکن ایک ارتکاز، الہام اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، الکتاب۔ شاید کہیں کھولا بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، میرے مطالعہ میں نہیں آئی یہ بات کہ انہوں نے الکتاب، جتنا وہ متوجہ تھے اس عنوان کی طرف، الکتاب کی طرف، اس کو کہیں کھولا ہو کہ الکتاب کیا ہے، تاکہ دوسرے بھی سمجھیں اس میں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے لیکن زبان نہیں ڈالتا، الفاظ نہیں ساتھ عطا کیے کہ اس کو راز کو کھولیں بھی، وہ راز کھلا نہیں۔ اسی طرح بعض دیگر بزرگان نے، کتاب ہی تمام حقیقت و پہچان ہے کلام اللہ کی۔ کتاب یعنی نظم یافتہ، منظم، با ہدف مجموعہ، جس کا تمام حصہ آپس میں ایک گہرے ربط میں جوڑ دیا گیا ہے، اس طرح سے اس کو ربط دے دیا گیا ہے آپس میں پائیدار۔ چونکہ وہ بوری جب باندھتے تھے عرب تو وہ وقتی طور پر نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پکی باندھتے تھے، اور بڑے تسمے سے اور رسی، مضبوط رسی سے باندھتے تھے، اور اس کو سیتے تھے اس طرح سے کہ اگر یہ بوری گر بھی جائے تو کچھ گرے نہیں، اس کے اندر سے نکلے نہیں باہر، یا مشق اگر الٹی بھی ہو جائے، اس طرح مشق کو کتب کرتے تھے، باندھتے تھے کہ مشق کا پانی ذرا بھی ایک قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہدایت کو ربط دیا ہے آپس میں کہ یہ ربط کہیں بھی نہ ٹوٹے، لیکن تعلیم میں آ کر یہ ربط ٹوٹ گیا ہے۔ جو کلام خدا کے اندر اللہ نے ربط قائم کیا تھا، وہ ہم نے دریافت کرتے ہوئے وہ ربط توڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی کتابی ماہیت کو، کتابی حقیقت کو نظر میں رکھ کر اگر انسان قرآن کی بارگاہ میں جائے تو پھر جو قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے وہ وہی مرتبط ہدایت، وہی کتبی ہدایت، جڑی ہوئی ہدایت، منظم ہدایت، جو تمام انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، دنیاوی، اخروی، معیشتی، سیاسی، مادی، معنوی، گھریلو، نجی، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس کاتب سے باہر رہ گیا ہو، سارا اس کے اندر سمیٹ کر اس کو باندھ دیا گیا ہے ایک ربط نورانی کے ساتھ، تاکہ انسان اس سے زندگی میں بہرہ مند ہو اور ہدایت حاصل کرے۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ بہت کلیدی ہدایت کا نقطہ ہے، ذالک الکتاب۔ ذالکہ، اب وہ خطیبوں نے ذالکہ کدھر پہنچا دیا، ذالکہ یعنی یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس چھپا ہوا پاکستان میں لوگوں کے پاس ہے، یہ نہیں ہے، یہ ھذا الکتاب ہے، وہ ذاک الکتاب کہیں اور ہے، وہ گمراہی کے الفاظ ہیں۔ ذالکہ عظمت کے لیے ہے، بلندی کے لیے ہے، اور ہے یہ کتاب ہے، یہ کتاب لا ریب ہے۔ ایک تو خود کتاب ہے، خود کتاب کہہ دینا ہی کافی ہے، ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے مجموعہ ہدایت کا جو ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب لا ریب ہے، اور یہ کتاب لا ریب ہدن، ہدایت ہے، اور ہدایت بھی متقین کے لیے ہے۔ یہ مفردات اس خوبصورتی کے ساتھ آپس میں مرتبط ہیں، اس نظم کے ساتھ۔ متقی، تقوی، انسان کے لیے قابل مخاطب کے لیے ہدایت، کتاب، ہدن، یہ آغاز، یعنی پہلا آغاز ہی اس طرح سے ایک نظم و ترتیب کے ساتھ ہوا ہے، جس کو ہم پھر محنت کر کے منتشر کرتے ہیں۔ ذالکہ کو ایسا معنی کرتے ہیں جس کا کتاب سے کوئی ربط ہی نہیں رہتا، کتاب کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہدایت کا وہ معنی کرتے ہیں جس کا متقی سے کوئی ہدایت نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، پھر متقی کا ایسا معنی کرتے ہیں جس کا خود انسان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بات گم ہو جاتی ہے۔ اتنی واضح بیان، طبیان، نور، مبین، واضح چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور یہ خود کرتے ہیں جان بوجھ کر ہم۔ اس کو قرآن نے ہمارے لیے بہت سنوار کے بیان کیا ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ہمیں یہ توفیق اللہ دے کہ ہم اس کو اسی طرح سے، جس طرح رسول اللہ فرماتے تھے کہ جس طرح ہے حقیقت مجھے اس طرح سمجھ میں آئے، جس طرح ہے قرآن اللہ نے اتارا ہے اسی طرح ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے۔ باقی بات نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ